اور اس وقت اگر کچھ عرصے میں کرونا وائرس پہ قابو پا بھی لیں تو معیشت کا خطرہ ہے، حالات جس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پناہ مانگیں کہ پروردگار ہمارے کرتوتوں کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک نہ کرنا، ہمارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما، جو نعمتیں دی ہیں وہ ہم سے سلب نہ کرنا۔ اس کے لیے میرے آقا کریم نے ایک دعا سکھائی ہے، آج ہم مل کے وہ دعا نہ پڑھ لیں۔ میرے آقا کریم نے زوال نعمت سے بچنے کے لیے ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا ہم مل کے پڑھتے ہیں اور ان حالات میں پڑھ رہے ہیں کہ جب کہ زوال نعمت کی ایک جھلک ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا احرام باندھ کے اتروا لیا جائے، یہ زوال نعمت کی ایک جھلک ہے یا نہیں؟ میں زوال نعمت نہیں اس کو کہہ رہا، کیونکہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن میں اس کو زوال نعمت کی جھلک ضرور کہتا ہوں۔ احرام باندھے ہوئے ہیں، اتروا لیے گئے، یہ زوال نعمت کی ایک جھلک ضرور ہے۔ اس لیے آئیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور یہ عرض کریں، پروردگار جو نعمتیں دی ہیں ان میں اضافہ کرنا، وہ نعمتیں سلب نہ کرنا۔ اور یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، جو ہم اس وقت پڑھیں گے، نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک۔ اللہ تعالیٰ زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہماری یہ دعا قبول فرمائے اور ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے اور دائمی رحمتیں عطا فرمائے۔ ابھی تک میں نے ایک تجویز ہی آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر یہ ڈرنے کا وقت ہے، توبہ کرنے کا وقت ہے، خیر مانگنے کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے۔ اور جو بات میں نے آپ کے سامنے بطور اصول بیان کی وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسائل سے نپٹنے کے لیے مسلمانوں کی طرح سوچنا چاہیے، انداز فکر بھی مسلمانوں کی طرح ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث ان حالات میں ہماری رہنمائی کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف غیر مسلموں کی طرح سوچیں اور ان والی تجاویز ہی اختیار کریں تو پھر مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق کیا رہے گا؟ اس وقت دو لوگ ہیں جو انتہاؤں میں مبتلا ہیں، یعنی افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ پہ توکل کریں اور کسی احتیاط کی ضرورت نہیں، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھی صرف احتیاط، انہوں نے اللہ کو درمیان سے نکال دی، صرف احتیاط۔ اسلام ہمیں اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے، میانہ روی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے احتیاط کرو، یہ درمیانی راستہ ہے، یہ میانہ روی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کا پیر باندھ کے پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو اسلام ہمیں میانہ روی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ پہ توکل ہے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہوگا وہی جو اللہ نے لکھ دی ہے، اللہ پہ توکل کریں۔ لیکن اسی رب نے ہمیں دوائی استعمال کرنے کا بھی حکم دیا، اسی نے قانون بنایا ہے، دعا بھی اور دوا بھی، احتیاط بھی۔ یہ میانہ روی ہے کہ آپ احتیاط اختیار کریں لیکن اللہ پر توکل کریں۔ بعض لوگوں نے اس وقت اللہ سے ہی رشتہ توڑ دینے کی تجاویز دی کہ مساجد بھی بند کر دی جائیں، حتیٰ کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کعبہ شریف بھی چند خاص شرائط کے ساتھ ہی کھولا جاتا ہے۔ میں ایک تجویز دے رہا ہوں، جو حالات دیکھ رہا ہوں یا جو مشاہدہ کر رہا ہوں، ایک تجویز دے رہا ہوں، شاید آپ کے ذریعے
کسی صاحب اختیار تک پہنچ جائے اور یہ مزید کسی صاحب الرائے تک پہنچ جائے، جو اس وقت حالات ہیں، بجائے اس کے کہ کعبہ شریف یا مسجد نبوی کو بند کیا جائے، ٹھیک ہے عامت الناس کے لیے آپ پابندیاں لگائیں، لیکن میری یہ ایک تجویز ہے کہ ہمارے اسلامی حکمران 60 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، ان سب کے سربراہ اکٹھے ہو کے عمرہ کرنے جائیں اور سب اکٹھے ہو کے کعبہ شریف کا طواف کریں، پوری دنیا میں یہ منظر دکھایا جائے کہ امت مسلمہ کے سربراہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور کعبے کا طواف کر کے پھر مقام ملتزم پہ کھڑے ہو کے رو کے معافی مانگے۔ پوری امت مسلمہ کے حکمران عمرہ کر کے کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ سے خیر کا سوال کریں، استغفار کریں، مکہ شریف میں عمرہ کر کے استغفار کر کے توبہ کر کے پھر اسی طرح یہ سارے اکٹھے ہو کے مدینہ منورہ حضور کے قدموں میں حاضر ہو جائیں۔ تو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حکمران مل کے سارے کام چھوڑ دیں، صرف حکمران، باقی وہ اپنے ماتحتوں کو ڈیوٹیاں دے کے پہلا کام یہ کریں مکہ شریف جا کے حاضری دے، معافی مانگے، مدینہ منورہ حاضر ہو، اگر کوئی خود نہیں جا سکتا اپنی طرف سے اپنے نائب کو بھیجے، لیکن ہر ملک کی نمائندگی ہو، عمرہ کر کے پھر یہ حکمران مدینہ منورہ جائیں۔ یہ مشورہ میں کیوں دے رہا ہوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں یہ مشورہ کیوں دے رہا ہوں کہ مدینہ منورہ حاضری دو؟ تاجدار زمانہ مدینے میں ہے، سب جہاں کا خزانہ مدینے میں ہے، جس کی خاطر بنائے گئے دو جہاں، وہ رسول یگانہ مدینے میں ہے۔ تاجدار زمانہ مدینے میں ہے، سب جہاں کا خزانہ مدینے میں ہے، جس کی خاطر بنائے گئے دو جہاں، وہ رسول یگانہ مدینے میں ہے۔ یہ حکمران مدینہ منورہ حاضر ہو، مسجد نبوی میں توبہ کے نوافل پڑھیں، پھر اکٹھے ہو کے لائن بنا کے ہاتھ باندھ کے مجرموں کی طرح سر جھکا کے رسول اللہ کے سامنے پیش ہو، حضور سے معافی مانگے، یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالۃ وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة بك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة۔ یا رسول اللہ آپ نے تو دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے تو ظلمت کو کافور کر دیا، آپ نے تو اسلام کا نور انسانیت کو عطا کر دیا۔ ہم سے بھول ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی، ہم اقرار جرم کرتے ہیں، آپ کے نام پر حکومتیں چلا رہے ہیں لیکن آپ کا حکم نہیں مان رہے، آپ کے نام پر، اسلام کے نام پر ہم نے ملک بنائے ہیں لیکن ہم آپ کا حکم نہیں مان رہے۔ ہم معافی مانگتے ہیں، حضور سے معافی کے خواستگار ہوں۔ ہمارے حکمران اگر دروازے رسول پہ سر جھکا کے کھڑے ہوں، معافی کے خواستگار ہوں، خلق دیتی ہے دہائی مصطفیٰ یا مصطفیٰ، خلق دیتی ہے دہائی، خلق دیتی ہے دہائی۔ اچھا، جب قیامت کے دن بات نہیں بنے گی تو سارے کس کے دروازے پہ آئیں گے؟ ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اس دن نبی بھی کس کا دروازہ دکھائیں گے؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت خلیل اللہ، سارے کس کے دروازے پہ آئیں گے؟ اللہ کو راضی کرنے آ جاؤ دروازے مصطفیٰ پر۔
اللہ کی بارگاہ سے رحمت کا سوال کرنا ہے تو رحمت للعالمین کے دروازے پہ آ کے کرو. ہم وہاں نہیں حاضر ہو سکتے، یہاں سے دہائی تو دے سکتے ہیں. خلق دیتی ہے دہائی مصطفیٰ یا مصطفیٰ، خلق دیتی ہے دہائی کرب سے اب ہو رہائی، دکھ سے اب ہو رہائی. خلق دیتی ہے دہائی مصطفیٰ یا مصطفیٰ، کرب سے اب ہو رہائی مصطفیٰ یا مصطفیٰ. گردش ایام کے ہاتھوں صدا دینے لگے میرے زخم نارسائی.